قدیم زمانے کی بات ہے۔ یمن کی سرزمین پر ایک عظیم اور دولت مند سلطنت آباد تھی جسے لوگ سبا کہتے تھے۔ اس سلطنت پر ایک نہایت حسین، سمجھدار اور انصاف پسند عورت حکومت کرتی تھی جسے دنیا ملکہ بلقیس کے نام سے جانتی۔ اس کے محل کی دیواریں سونے چاندی سے بنی تھیں، چھتوں میں جواہرات جڑے تھے اور اس کا تخت دنیا کے سب سے قیمتی تختوں میں شمار ہوتا تھا۔ مگر اس عظمت کے پیچھے ایک اندھیرا چھپا تھا۔ یہ قوم اللہ کو بھول کر سورج کی عبادت کرتی تھی۔ ہر صبح جب سورج طلوع ہوتا، ملکہ سبا اپنے دربار میں بیٹھ جاتی اور اس کی پوری قوم سورج کے سامنے سجدے میں گر جاتی۔ وہ لوگ کہتے، یہ سورج ہی تو ہماری زندگی ہے، یہی روشنی دیتا ہے، یہی بارش لاتا ہے۔ انہیں معلوم ہی نہ تھا کہ روشنی دینے والا خود بھی ایک خالق کے حکم سے چمکتا ہے۔ اسی زمانے میں بیت المقدس میں اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام عدل، علم اور حکمت کے ساتھ حکومت کر رہے تھے۔ ان کے دربار میں انسان، جنات، پرندے سب ان کے فرمان کے تابع تھے۔ ایک دن آپ نے لشکر کا معائنہ کیا اور فرمایا، ہدہد کہاں ہے؟ میں اسے دیکھ نہیں رہا۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد اڑتا ہوا آیا۔ سانس پھولی ہوئی تھی مگر چہرے پر جوش تھا۔ ہدہد بولا، اے خدا کے نبی، میں ایک ایسی قوم سے آیا ہوں جس پر ایک عورت حکومت کرتی ہے۔ اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ اور اس کی قوم سورج کو خدا مانتے ہیں۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں، میں دیکھوں گا کہ تو سچ کہتا ہے یا جھوٹ۔ یہ میرا خط لے جا اور ان کے پاس ڈال دے۔ ہدہد نے حضرت سلیمان کا خط لیا اور تیز پرواز سے سبا کی سرزمین کی طرف نکل گیا۔ ملکہ سبا اپنے تخت پر بیٹھی تھی کہ اچانک ایک پرندہ آیا اور ایک چمکتا ہوا خط اس کے سامنے گرا۔ اس نے خط کھولا اور اس میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلیمان کی طرف سے، اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تم میرے پاس اطاعت کے ساتھ آؤ اور سرکشی نہ کرو۔ بلقیس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں لگتا۔ بلقیس نے کہا کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں لگتا۔ ملکہ نے اپنے وزیروں کو بلایا، مجھے ایک عجیب خط ملا ہے۔ اس نے کہا، کیا مشورہ دیتے ہو؟ ایک وزیر بولا، ہم طاقتور ہیں، ہم لڑ سکتے ہیں۔ دوسرا بولا، لیکن یہ شخص عام نہیں، شاید کوئی نبی ہو۔ بلقیس نے کہا، میں اسے آزمانا چاہتی ہوں، میں اس کے پاس تحفے بھیج۔ جب حضرت سلیمان کے دربار میں سونے اور جواہرات سے لدے قافلے آئے تو خدا کے نبی نے فرمایا، کیا تم مجھے مال سے خریدنا چاہتے ہو؟ اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ تمہارے خزانے سے زیادہ عظیم ہے۔ تو تحفے واپس کر دیے گئے اور بلقیس کو پیغام بھیجا گیا، میں ایسا لشکر بھیجوں گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گی۔ بلقیس کے دل میں خوف جاگا لیکن اس کے اندر ایمان کی چنگاری بھی روشن ہونے لگی۔ ملکہ نے فیصلہ کر لیا، میں خود سلیمان کے دربار جاؤں گی اور سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی۔ یوں ایک عظیم قافلہ سونے چاندی کے تحفوں اور درجنوں محافظوں کے ساتھ ریت کے سمندر کو عبور کرنے لگا۔ دربار میں جنات، علم والے شخص کا سب بیٹھے تھے۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے فرمایا، کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لائے؟ اس سے پہلے کہ وہ لوگ پہنچیں، مجھے ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے۔ ایک جن بولا، میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ مجلس سے اٹھیں۔ مگر ایک شخص جسے اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا کہنے لگا کہ میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے بلقیس کا تخت سلیمان کے سامنے موجود تھا۔ حضرت سلیمان نے دعا کی اور کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے،
تاکہ وہ مجھے آزمائے۔ حضرت سلیمان نے عقیدت سے بولا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ جب بلقیس دربار میں داخل ہوئی، سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ حیرت سے بولی، یہ تو بالکل میرا ہی لگتا ہے۔ اس کے دل میں ایک لرزہ سا طاری ہوا کہ یہ کون سا بادشاہ ہے جو پلک جھپکتے میں میرا تخت منگوا لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسے ایک شیشے کے محل میں لے گئے۔ فرش اتنا شفاف تھا کہ نیچے بہتا پانی صاف دکھائی دیتا تھا۔ بلقیس نے سمجھا کہ یہ پانی ہے اور اپنا دامن اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان مسکرائے اور کہنے لگے، یہ شیشہ ہے، پانی نہیں۔ اور اس لمحے بلقیس کے دل پر ایمان کا نور اتر آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا، میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ سورج کی پوجا کرنے والی وہ قوم اب سچے خدا کے آگے جھک گئی تھی۔ بلقیس نے دولت سے ایمان خریدا اور غرور کو عاجزی میں بدل دیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ علم، عقل اور ایمان جب ایک ساتھ چلیں تو انسان باطل کے اندھیروں سے نکل کر نور حق کی روشنی تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یہی ہے ملکہ سبا اور اس کے تخت کی کہانی۔